رضوان نے پورے میچ میں تو بس اپنی اس چیز کا تو ٹھیکہ ہی لے لیا کہ میں نے وکٹ کیپنگ کرنی ہے، بابر اعظم اسٹار ہے اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے نا. ہمیشہ انڈیا جو ہے نا ہمیشہ وہ کرکٹ میں سیاست کو لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیسٹ سیریز کتنی ہوتی ہے ہماری سال میں؟ تقریباً 4 ہوگی، 5 ہوئیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کا ویلکم ہو گیا ہمارے شاہ پوڈ کاسٹ کی ایک نیو ویڈیو میں. تو آج ہمارے ساتھ ہیں بلال ذیشان بھائی. پھر سے آج ہم نے ان سے کرکٹ کے حوالے سے بہت سے سوال پوچھنے ہیں. جو لاسٹ ٹائم بھی جو ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس میں بلال ذیشان بھائی آئے تھے ہماری ویڈیو میں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا. تو آج پھر ہم بلال بھائی نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ بلال بھائی کا. تو آج پھر ہم اس سے بہت ڈھیر ساری باتیں کریں گے اور سمجھیں گے کہ ایکچوئل ٹیم میں مسئلہ کیا ہے. تو بلال بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جرمان بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم بھی بلایا اور اس ٹائم بھی بلایا. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبت ہے. تو انشاءاللہ آج ہم کرکٹ پر بات کریں گے. بس یار اصل مجھے اور ہماری آڈینس کو بھی بڑا انتظار ہے آپ سے نا کچھ نالج لینے کا. اصل آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں BPL چل رہا ہے اور اس میں بابر اعظم کے ساتھ جو ہوا، محمد رضوان کے ساتھ جو ہوا، سارا کچھ. تو اس پہ ہم نے آپ سے وہ باتیں پوچھنی ہیں جو شاید اصل سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. سوشل میڈیا میں لوگ کسی اور انداز میں دکھا رہے ہیں، آپ کو ایکچوئل بات پتہ ہوگی. تو میں آپ سے پہلے سوال کرتا ہوں کہ جو بابر اعظم کو نکالا گیا، مطلب ایک بار تو ان کو واپس بلایا گیا، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ محمد رضوان کو بلایا گیا واپس، جو میچ میں جب وہ کھیل رہے تھے اسٹرائک پہ تھے، تو ان کی اصل کیا وجہ تھی؟ میں بابر اعظم بول گیا تھا. عبدالرحمن بھائی آپ نے بہت پیارا کویشچن کیا ہے. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ دیکھیں کہ جس طرح کے کرکٹ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اگر بلایا نہ، دیکھیں اب آپ کا کویشچن تھوڑا مختلف تھا تو میں تھوڑی سی نا ایک وضاحت کروں گا اس کی یہاں پہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہمارا بابر اعظم جو ہے اسٹار پلیئر ہے، بہت بڑا پلیئر ہے. اب اس کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے جی. اس کو پوری دنیا فالو کرتی ہے ایز اے فین. جی ٹھیک ہو گیا. تو کچھ لوگ ایز اے کرکٹر بھی فالو کرتے ہوں گے. تو بات یہ ہے عبدالرحمن بھائی کہ بگ بیش والی جو ہے ان کی ایک فرنچائز ہے سڈنی سکسرز، جی جس نے بابر کو خریدا، جی اپنی ٹیم میں لیا. تو وہ روزانہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہوتی جس میں بابر اعظم نہ ہو. بالکل ایسی بات ہے. ان کی ہر پوسٹ میں بابر اعظم ہوتی، اور ان کی کچھ دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے فالوورز ملینز میں ہو گئے. اچانک سے کیسے بڑھ گئے؟ میں آپ سے نا یہ ابھی پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے جب ہم بیٹھے تھے تو پیچھے میں ادھر بھی آپ سے یہی بات کر رہا تھا، آپ کو بلکہ یہی آپ کو بتا رہا تھا، ناظرین بھی سن لیں کہ میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے جو ملک کے ہیں نا بابر اعظم اسٹار ہیں اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. جی ان کو استعمال کیا جائے. ابھی آپ نے لاسٹ دیکھا ہوگا کہ یہ ابھی بڑی نا میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بات چل رہی ہے کہ جی وہ بابر اعظم کو اسٹیون سمتھ نے جی اسے جب بابر نے سنگل لیا، ٹھیک ہے، بڑی شاٹ کھیلی تو وہاں پہ اسٹیون سمتھ نے اس کو روک دیا. کیوں روکا یہ بتائیں نا. یہ میں اسی طرح بات رہا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بابر اعظم کی بےعزتی تھی یا پھر کیا تھا؟ اس سال سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہم لوگ ایسی چیز سوچتے ہیں تو بات تو یہ ہے کہ اسٹیون سمتھ کو جی ہم ایسا بنائیں نا، خود کو اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ٹھیک ہے. اب اسٹیون سمتھ کو پتا تھا کہ بابر اعظم بڑی ہٹ نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے. اب یہ شاید میرے خیال میں کوئی 32 تھا یا کوئی اس طرح کے کچھ رنز جو تھے وہ چیز کرنے تھے. نہیں آئی تھنک 81 سکور رہتا تھا. اور بابر اعظم پہلے اس نے 2 سکور بنا کے اور اس نے 3 بالیں مس کر کے اور آخری بار پہ سنگل لے رہا تھا اور اگلے اوور پاور پلے کے تھے. اچھا وہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا. اب بابر اعظم لگا رہا ہے 3 باؤنڈریاں، وہ بھی چوکے، اس کی ایک کور ڈرائیو شاٹ ہے، اچھی کھیلتا ہے وہ، ٹھیک ہے. بابر اعظم وہ والی لگا رہا ہے تو اس سے دیکھیں کہ بابر اعظم وہ شاٹ کھیل رہا ہے اور اسٹیون سمتھ نے ایک ہی ساتھ اس سے دیکھیں اتنے لمبے لمبے چھکے لگا دیے، 8 چھکے اس کی پوری اننگ میں اس کے، اور اس کا اوور میں 4 چھکے تھے.
ایک پر اس اوور میں اس کی 4 چھکے، اور میں دیکھ رہا تھا اس کا سٹرائک دیکھ رہا تھا، پھر میں نے دیکھا اسٹیون اسمتھ کا دیکھا، اس زمین آسمان کا فرق ہے. اسٹیون اسمتھ سینچری کر رہے تھے، سینچری کر کے. اچھا جب نا اس کا لاسٹ میچ کے بعد انٹرویو ہو رہا تھا تو ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ اس پر شرمندہ تو نہیں ہیں یا آپ کو اس کے اوپر افسوس تو نہیں ہے کہ آپ نے بابر اعظم کو روک دیا؟ کہتے مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں اپنی ٹیم کے لیے کھیل رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ کھیلتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے. اب دیکھیں ہمارے کچھ ایسے ہیں پلیئر جو بس کہتے ہیں کہ بس پیسہ ہی پیسہ، سب ملک بھی کوئی چیز ہے، اپنے ملک کے لیے کھیلو، اپنے ملک کا نام روشن کرو. ٹھیک ہے. اور جب میں پچھلے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں جب آیا تھا، آپ نے مجھے بلایا تھا، اس وقت بھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ اپنے پلیئرز کو کہیں نہیں جانے دیتے، کہیں ان کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے لیگز کھیلیں. وہ خود ان کو اتنی کرکٹ دے رہے ہیں، ان کو اتنی اپرچونیٹیز دے رہے ہیں کہ وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر ایسے ہی نہیں ان کے بڑے بڑے نام بنتے، محنت کرتے ہیں. تو وہ بس یہی ہے. اصل میں اپنا سوال دوبارہ دہراتا ہوں، آپ نے بڑی اچھا ایکسپیرینس کیا ہے، اصل کیا بات تھی. تو میرا سوال محمد رضوان پہ تھا، چلو وہ بھی سوال نکل آیا. میں آپ کو اسی پہ آ رہا ہوں، اسی بات پہ. وہ محمد رضوان والا جو سین ہے نا کہ محمد رضوان کے ساتھ دیکھیں کچھ ہیں جو یوٹیوبرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ وہ اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے نا طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور میں جو اصل خبر اشارہ کیا مجھے سمجھ آ گئی ہے. میں یقین مانیں نا، ہمیشہ اکثر میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ آپ کہاں سے ایسی اندر کی خبر ڈھونڈ کے لاتے ہیں. میں عبد الرحمن بھائی ریسرچ کرتا ہوں پہلے خبر کی، اور پھر میں اس خبر کو نا آگے دوستوں کو بتاتا ہوں. تو خبر ہمیشہ وہ تو جو سچی ہو. ٹھیک ہے. جب میں نے دیکھی نا جو رضوان والی بات، رضوان نے پورے میچ میں تو بس اس نے اس چیز کا تو ٹھیکہ ہی لے لیا ہے کہ میں نے وکٹ کیپنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، 2 کر رہا ہے، کبھی 3 کر رہا ہے، کبھی 4 کر رہا ہے. یہ جو فرنچائز کرکٹ ہوتی ہے نا عبد الرحمن بھائی، انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوتا ہے اور یہ پلیئر کا خون چوستے ہیں. کیسے؟ انہوں نے بھائی اپنا پیسہ واپس لینا ہوتا ہے، نکلوانا ہوتا ہے. بھائی انہوں نے پیسہ اپنا لیا ہے، وہ کیسے، وہ اتنا پیسہ لگا چکی ہیں تو وہ کیسے کوئی. آپ ادھر دیکھیں، آپ رضوان کا حال چیک کریں. جتنے گئے ہیں ابھی شاداب خان تو واپس آ گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سیریز کھیل رہا تھا سری لنکا کے خلاف. اس کے جب میں نے سٹارٹس دیکھے اس کے شاداب خان کے، سوری، تو شاداب خان کے سٹارٹس یہ ہے کہ اس نے آل راؤنڈ پرفارمنس میں 100 رنز کر رکھے ہیں اور کوئی آئی تھنک سو یہ وکٹیں نہیں ہیں، کوئی 9 سے 10 وکٹیں نہیں ہیں، کچھ اتنی. اچھا ہاں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، شاید مجھے غلطی ہو گئی دیکھنے میں. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ایک حارث رؤوف ہے جو کامیاب ہوا ہے. شاہین شاہ افریدی ویسے انجرڈ ہو گیا. تو ہمارے پلیئرز کو میں سمجھتا ہوں اگر میں پی سی بی میں ہوتا نا تو میں اپنے کرکٹرز کو کبھی بھی مطلب لیز کھیلنے کی اجازت نہ دیتا. تو مطلب یہ پی سی بی فیصلہ کر رہے ہیں، تب آپ اندر کی خبر ہوتی ہے. میں نے سنا بڑی سیاست چلتی ہے پی سی بی کی اور ان کے ساتھ جب میچز ہو تو اس میں سیاست آ جاتی ہے تھوڑی بہت. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب اگر آپ ہیڈ ہوتے اور سیاست بیچ میں آتی تو آپ اس کو ہینڈل کر لیتے کہ نہیں ہماری ٹیم جو ہے اس طرح؟ عبد الرحمن بھائی بات یہ ہے، سمپل سی ہے. ٹھیک ہے کہ جب ایک ٹیلنٹڈ لڑکا آگے جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ پیچھے سے محنت کر کے آیا ہوتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، وہ جب آگے جاتا ہے نا تو اس کو پتہ چلتا ہے لائک ڈس لائک. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ ہمارے جو ہیں اس ٹائم کوچ ہیں، ہمارے کوچ ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں جی کہ مطلب کہ جو ان کے پسندیدہ پلیئرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پسندیدہ پلیئرز ہیں وہ کھیلیں. جی صحیح ہوگی، وہ کھیلیں. اچھا پیچھے ہمارے تھے 2017 والی چیمپئن ٹیم جو تھی، چیمپئن ٹرافی والی، آپ کو یاد ہو، سیفی بھائی والی. اس میں ہمارے ہیڈ کوچ تھے مکی آرتھر. ٹھیک ہے، مکی آرتھر. اب وہ اس نے نا جب وہ آیا نا تو اس نے نا 30 لڑکوں کو اٹھا لیا. کتنے لڑکوں کو؟ 30 لڑکوں کو. اب اس نے وہ 30 لڑکے اٹھا لیے اور پھر اس نے ایسے کیا کہ انہی 30 لڑکوں کو کھلاتا رہا. ٹیسٹ میں سے ادھر کے ادھر اٹھا کے ادھر مارے، ون ڈے میں سے اٹھا کے T20 میں سے. اب یار ہم بھائی خدا کے بندے، اب دوسرے ممالک کی ٹیمز دیکھیں، ان کا T20 کا اسکواڈ الگ،
ان کا ون ڈے کا اسکواڈ الگ, جی ان کا ٹیسٹ کا اسکواڈ الگ. ہماری آپ دیکھ لیں, ریشو دیکھ لیں آپ, ہماری ٹیسٹ سیریز کتنی ہوتی ہیں, ہماری سال میں تقریباً 4 ہوں گی, 5 ہوئیں گی. تو پھر تبھی تو بیچارے ہمارے پلیئرس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جا کے کاؤنٹیاں کھیلیں, ہم جا کے دوسرے ملک میں کھیلیں تاکہ ہم وہاں سے ہمیں وہاں سے پیسہ ملے. یہ بات ہے ساری. بہت اچھا ایکسپلین کیا. تو یہ سننے میں ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے یا کریش چل رہا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اصل ہے اس میں, مسئلہ کیا بنا ہے اس میں؟ دیکھیں نا, ہمیشہ انڈیا جو ہے نا, ہمیشہ وہ کرکٹ میں سیاست کو لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کہ ہم نے ویزے نہیں دینے, ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم نے وہ نہیں کرنا. لاسٹ ٹائم انہوں نے ویزے دے دیے. ابھی وہ سکندر رضا کو ویزا نہیں دے رہے, سکندر رضا کا ویزا نہیں دے رہے. زمبابوین جو کرکٹ بورڈ ہے, زمبابوے کا کرکٹ بورڈ ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے, ہمارے کیپٹن کو ویزا نہیں ملے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے. بنگلہ دیش والوں نے, اوپر سے نا پاکستانیوں نے بھی ایک اچھا ہی کام کیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہہ دیا کہ میزبانی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, اب انڈیا والے دیں گے, اب ویزے تیاری کریں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ اگر یہ انڈیا نہیں نا ویزے دیتا ہے ان کو, تو ہم خود میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں, ورلڈ کپ ہمارے ملک میں کروائیں. بہت اچھی, مطلب انڈیا سیاست لے آتا ہے. ہاں, وہ یہ تو اصل ان کی ہے نا, کیونکہ لاسٹ میں دیکھا ہوگا وہ پلیئرس کو کہہ رہے تھے اگر آپ نے اسلام نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. یہ چیزیں نا یہ کرکٹ کے حسن کو تباہ کر دیتی ہیں. یہ چیزیں, یہ کرکٹ ہے ایک, مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شہزادوں کی گیم ہے. بالکل, بیوٹی آف جس کے کہہ لیں کہ پرنسس نو یار. جی بلال بھائی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بہت ہمیں ایسا بلال بھائی سے ایسے میں نالج ملی ہے جو بہت کم سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے بلال بھائی سے, آپ سہمت ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. لائک اور سبسکرائب کریے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے گا.